السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم کریں گے صفات کی مشق، اور اب تک جو ہم صفات کے پیئرز کر چکے ہیں وہ 2 پیئرز کر چکے ہیں، اور ان 2 پیئرز میں 5 صفات بنتی ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہر حرف میں کم از کم جو ہے نا وہ 5 صفات ضرور موجود ہوں گی، کیونکہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ 5 پیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو 5 پیئرز ہیں، ہر پیئر میں سے، ہر جوڑے میں سے ایک صفت ایک حرف میں ضرور ہوگی، ہر جوڑے میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے 2 پیئرز کر لیے ہیں، پہلے 2 جوڑے کر لیے ہیں، تو پہلے 2 جوڑوں میں سے اس کا مطلب ہے کہ ہر حرف میں یہ 2 صفات ضرور ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی تمام حروف میں، ہر حرف میں یہ جو اب تک ہم نے صفات کر لی ہیں، ان دونوں پیئرز میں سے یہ دو صفات ضرور ہوں گی۔ اب چاہے وہ ہمس کے ساتھ شدت ہو کسی بھی حرف میں، چاہے وہ ہمس کے ساتھ رخوت ہو کسی حرف میں، چاہے وہ جہر کے ساتھ شدت ہو، یا جہر کے ساتھ رخوت، یا جہر کے ساتھ توسط ہو، یعنی کوئی بھی 2 جو ہے نا صفات وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ایک حرف میں۔ وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے ان کو کہ کون کون سے حروف میں کون کون سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ابھی تک جو ان کی مشق کرنی ہے ہم نے وہ صرف اور صرف پہلے 2 پیئرز کے حساب سے کرنی ہے، اور اب یہ جو پہلے 2 پیئرز ہیں یہ حروف کی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو لیکچر کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 2 پیئرز جو ہیں وہ حروف کی ساؤنڈ اور حروف کی بریتھ، حروف کے سانس اور حروف کے آواز کے متعلق حروف کی بیس ہیں، یعنی حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، وہ تو ہم نے مخارج سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی جو ہے نا آپ کو ایکوریٹ ہونا ضروری ہے کہ کہاں سے مخرج نکلتا ہے، کہاں سے یہ ورڈ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے مخارج نکالنا سیکھ لیے تو نیکسٹ سٹیپ ہے آپ کا صفات کا۔ اب صفات کو ہم نے ان کے اندر جو ہے نا ادا کرنا ہے، ہر حرف کے اندر اس کی تمام صفات کو لے کر آنا ہے، تو اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر حرف میں نے کہا کہ صفات لازمہ متضادہ چونکہ 5 پیئرز ہیں تو ہر حرف میں 5 صفات تو ضرور ہوں گی۔ اب وہ صفات کون کون سی اکٹھی ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کے میننگز کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ان کی ادائیگی کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اگر کوئی حرف ہمس والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں رخوت پائی جا رہی ہے تو ہم نے یہ 2 کوالٹیز کو اکٹھا ادا کیسے کرنا ہے۔ تو ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ان کے میننگز پتہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کو ان کے لقب پتہ ہونا ضروری ہے، آپ کو ان کے مجموعے یاد ہونا ضروری ہے، تب ہی آپ حروف کو ڈیفائن کر سکیں گی کہ فلاں حرف میں کون کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہے، پہلے پیئر میں کون سی کوالٹی ہے، دوسرے پیئر میں سے کون سی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی حرف میں صفات کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو صفات کے مجموعے آنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو صفات کے مجموعے آتے ہیں تو آپ تمام حروف کی جو ہے نا وہ صفات نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ بنا مجموعے یاد کیے آپ کو پتہ ہو کہ کون سے حرف میں کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجموعے یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں یعنی یہ ہمس کا مجموعہ ہے تو یہ سارے حروف میں ہمس پائی جا رہی ہے، باقی جو حروف بچ جائیں گے ان میں جہر پائی جا رہی ہے۔ یہ شدت کا مجموعہ ہے تو ان سارے حروف میں شدت پائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ والے حروف میں رخوت اور توسط پایا جائے گا۔ یہ توسط کا مجموعہ ہے تو ان والے حروف میں توسط پائی جا رہی ہے۔ اب شدت اور توسط کے حروف علیحدہ کریں تو باقی جو حروف بچیں گے وہ رخوت کا مجموعہ ہے۔ اس طریقے سے آپ ان میں کوالٹیز کو نکال سکیں گے۔ سب سے پہلے مجموعے یاد کریں، ان کے میننگز یاد کریں، ان میں جو یہ ہم پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں کہ کون سی کوالٹی کیا کام کرتی ہے وہ اس کو یاد کریں، پھر اس کے بعد آپ صفات ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ہمس کے معنی ہے پستی، اور ضعف کے، ضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمیں ہمس کے میننگ پتہ ہے، ہمیں جہر کے میننگ نہیں پتہ، تو جہر کے میننگ اس کے بالکل اپوزٹ ہوں گے۔ پستی کے اپوزٹ بلندی، اور ضعف یعنی کمزوری کے اپوزٹ جو ہوگا وہ قوت،
ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دونوں میں سے اگر پیئر والی کوالٹیز میں سے دونوں میں سے ایک کے میننگ ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کا اپوزٹ میننگ نکال سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ حروف جن میں ہمس پائی جا رہی ہے یا جن میں جہر پائی جا رہی ہے، ان کی بیس کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہمس والے حروف کی بنیاد ہے سانس، یعنی یہ سانس پر ختم ہو رہے ہیں، اینڈ میں جو ہے لاسٹ میں ان کے سانس واضح ہو رہا ہے، سانس جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ہوں گے بریتھ بیسڈ حروف، ٹھیک ہے، ہمس والے۔ اور جو جہر والے حروف ہیں ان کے لاسٹ میں سانس والی آواز نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ان کے لاسٹ میں پراپر ساؤنڈ ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہوں گے ساؤنڈ بیسڈ حروف، ٹھیک ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو ان کا مجموعہ ہے ہمس کا فحثہ شخص سکت۔ اب یہ جو فحثہ شخص سکت ہے یہ 10 حروف کا مجموعہ ہے، تو ہمارے جو حروف تہجی ہیں وہ ٹوٹل کل ملا کے 29 حروف ہیں، تو 29 حروف میں سے جب ہم 10 حروف کو مائنس کریں تو یعنی 10 حروف ہمس کے ہیں، تو باقی 19 حروف بچتے ہیں جن میں جہر پائی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم ان کی بیس کو دیکھیں تو آپ فا ادا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں سے پہلے والے مجموعے میں سے فا کو ادا کیجئے، ایف لاسٹ میں ہماری جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ سانس والی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بیس بن رہی ہے وہ سانس ہے، ایف سانس والے یہ جو ہے نا حروف ہے، یہ بریتھ بیسڈ حروف ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ان حروف کے علاوہ فحثہ شخص کے علاوہ فحثہ شخص سکت کے علاوہ آپ کوئی بھی حرف اٹھائیں، غین کو دیکھ لیں، ان میں تو سانس نہیں جاری ہو رہا نا، ان کی بیس کیا بن رہی ہے، ساؤنڈ بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لام کو دیکھ لیں، ساؤنڈ بن رہی ہے ان کی بیس، ان کی لاسٹ میں ہم دیکھیں تو سانس نہیں آ رہا، سانس واضح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور باقی بھی سارے حروف جو کہ فحثہ شخص سکت کے علاوہ ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کی جو بیس بن رہی ہے وہ ساؤنڈ ہی بن رہی ہے، وہ سانس نہیں بن رہی۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی بنیاد بنا دی کہ ہمس والے حروف کی بیس ہے بریتھ بیسڈ اور جہر والے حروف جو ہیں وہ ہوتے ہیں ساؤنڈ بیسڈ، اور ان کے جو القاب ہیں ہمس والے حروف کو محموسہ کہتے ہیں اور جہر والے حروف کو مجہورہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بالفرض ہم نے اس والے مجموعے میں سے خا کو لے لیا ہے، تو خا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ محموسہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ہا کو دیکھ لیں، ہا بھی اس مجموعے میں شامل ہے، ہا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محموسہ حرف ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف کو ہم کہیں گے مجہورہ ہیں، جیسے غین دیکھ لیں، غین کو ہم کہیں گے مجہورہ حرف ہے، ضاد کو بھی ہم کہیں گے مجہورہ حرف ہے۔ جب ہم محموسہ اور مجہورہ میں سے ان کی تقسیم کرنے لگیں تو ہم ان کو اسی طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ یہ جو ہمس کے مجموعے میں آ رہے ہیں جتنے بھی حروف، ان کو ہم محموسہ حروف کہہ دیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہوں گے 19 حروف، ان کو ہم مجہورہ حروف ہی کہیں گے، اور ان کا لقب ہم ضرور یاد رکھیں گے تاکہ آگے جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے لیے ہم نے ان کے القاب کو ہی فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شدت، رخوت اور توسط کے میننگز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شدت کے معنی ہے سختی اور قوت، اور اس کے ہم نے 2 پوائنٹس بنائے تھے، سختی کے ساتھ ساتھ یعنی قوت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، آواز بند ہو جائے گی، یعنی پچھلے والے پیئر میں ہم نے کہا تھا جو ان میں تعلق رکھا تھا سانس کا رکھا تھا، ہمس اور جہر میں تعلق کیا تھا، سانس کا تھا، یعنی سانس اگر تو بیس بن رہی ہے سانس کی تو ان کو کہہ دیا بریتھ بیسڈ، اور اگر سانس کی بیس نہیں بن رہی بلکہ سمپل آواز ہے تو اس کو کہہ دیا ساؤنڈ بیسڈ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ والا پیئر ہے نا شدت، رخوت، توسط، اس میں تعلق ہوگا آواز کے جاری رہنے کا یا آواز کے رک جانے کا، ٹھیک ہے۔ پچھلا پیئر کیا تھا، سانس والی آواز ہوگی یا بنا سانس کے سمپل آواز ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سانس والی آواز ہے یا پھر بنا سانس کے والی آواز ہے، یعنی اس میں سانس کا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلے والے پیئر میں کیا ہوا، سیکنڈ پیئر میں جب آواز جو ہے سختی اور قوت کے ساتھ بند ہو جائے گی نا، یہ ہوگی شدت، سختی سے اور قوت سے بند ہو جائے گی، اور اگر آواز نرمی سے جاری رہے گی تو یہ ہوگی رخوت، آواز جاری رہے گی یا بند رہے گی، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس والے پیئر میں۔ اور پھر توسط میں کیا ہوگا کہ نہ ہی آواز سختی اور قوت سے بند ہوگی، نہ ہی آواز بہت زیادہ نرمی کے ساتھ جاری رہے گی، بلکہ ان کے درمیان والی حالت ہوگی، درمیانی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ آواز نے بالکل بند بھی نہیں ہونا اور آواز نے پراپر جاری بھی نہیں ہونا، اسی طرح بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہوگی، بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ ہوگا یہ کہ
قوت اور یہ جو ہے نا حرف میں یہ جو متوسطہ حروف ہوں گے اس کے اندر قوت تو ہوگی، قوت کے ساتھ مائنر سی آواز جاری ہوگی، 50% قوت کے ساتھ نا، یعنی جماؤ لے کر آئیں گے. جیسے آئین ہے، آئین میں 50% جماؤ قوت، یعنی اس کے اندر ٹکاؤ لے کر آئیں گے اس کے مخرج میں. ٹھیک ہے، 50% قوت کے ساتھ 50% آواز جاری ہوگی. اگر ہم ان کو 100% قوت لے لیں گے نا تو وہ پھر 100% قوت ہی رہ جائے گی، وہ شدت ہی ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا، پھر آواز بند ہو جائے گی، آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی، پھر ہم آواز کو جاری نہیں کر پائیں گے. اور اگر ہم بالفرض آواز کو پراپر 100% جاری کر دیں تو اس میں نرمی آ جائے گی، اس میں شدت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، 100% اگر آواز آپ نے جاری کرنی ہے تو وہ سختی سے جاری ہو ہی نہیں سکتی، سختی سے تو آواز بند ہوتی ہے، جاری نہیں ہوتی. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہم نے ان کے مجموعوں کا ریکیپ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ سمجھنے والی. اسی کے ساتھ آپ جو ہے اگلی ادائیگیاں کریں گے، دو صفات کی اکٹھی ادائیگیاں کریں گے، اور پھر جب ہم ساری صفات کر لیں گے پھر آپ ساری صفات کو ایک ہی حرف کے اندر ادا کرنے کے لائق ہو جائیں گے. اور یہ جو بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ ایک ہی حرف میں اتنی ساری صفات کو ہم کیسے ادا کر پائیں گے، تو ان کے لیے دیکھیے جیسے انسانوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں نا، ڈفرینٹ ٹائپس کی کوالٹی ہوتی ہیں. اب کسی کا کلر فیئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسمارٹ ہے، دبلا پتلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہائٹ بھی لمبی ہے، اس کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے جو ہے ریلیشنز باقیوں کے ساتھ وہ بھی بڑے اچھے ہیں. یہ ساری کوالٹی ایک انسان میں آ گئی اور ساری کی ساری آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری جو کوالٹیز ہیں بالکل اچھی اور پرفیکٹ ہیں. اس کے برعکس آپ دوسرا کوئی انسان لے لیں، بالفرض اس کا بھی کلر فیئر ہے. ٹھیک ہے، یہ کوالٹی تو دونوں میں سیم ہو گئی، کلر فیئر والی، لیکن اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو باقی کوالٹیز تھیں وہ کوئی سیم ہو گئی اور کوئی ڈفرینٹ ہو گئی، لیکن انسان پائے جا رہے ہیں نا ایسے، ہر انسان اپنی اپنی صفات کے مطابق پایا جا رہا ہے نا. تو اسی طرح تمام چیزوں کی اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ پائے جاتے ہیں. حروف میں بھی یہی چیز ہے کہ حروف میں بھی کبھی جو کچھ صفات جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ قوت والی ہوتی ہیں، کچھ صفات جو ہوتی ہیں وہ کمزوری والی صفات ہوتی ہیں. یعنی کچھ صفات جو ہوتی ہیں وہ حروف کو مزید قوت دیتی ہیں، مزید اس کو قوی کرتی ہیں، لیکن کچھ صفات کی وجہ سے حرف جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ صفات کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. ابھی ہم قوت والی اور کمزوری والی صفات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف ان کو ادائیگی کیسے کریں گے، ہم اپلیکیشن کیسے کریں گے ان کی اکٹھی. ابھی تک صرف ہم 2 پیئرز کر چکے ہیں، یعنی دو صفات ہر حرف میں ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے، تو مجموعہ دیکھیے. سب سے پہلے ہمس کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت، اور اس کے اپوزٹ جو ہمارے پاس پیئر ہے مجہورہ، یعنی جہر والے پیئر میں باقی حروف آتے ہیں ہمس کے حروف کے علاوہ. یعنی یہ ہمس کے حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں 19 حروف، یہ سارے کے سارے مجہورہ ہوں گے، ان کو ہم مجہورہ کہیں گے، اور ہمس والے حروف کو محموسہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیے شدت والے حروف کو ہم شدیدہ کہتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے اجید قوتین بکت. رخوت والے حروف کو ہم رخوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سین غازیو، اور یہ جو غازیو میں ذال ہے اس سے مراد ذال، زا، ضا، ضاد 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 16 حروف پورے ہوں گے. پھر اس کے بعد توسط کے والے حروف کو ہم متوسطہ کہتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے لین عمر. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے ان کے میننگز بھی دیکھ لیے، ان کے القاب کو بھی ریکیپ کیا اور ان کے مجموعوں کو بھی ریکیپ کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ان کا آپس میں ہم جو ہے نا مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرنے کا مقصد یہ ہے ہم وہ والے تمام حروف نکالیں جن میں یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں. بالفرض ہم نے یہ جو ہے نا ہمس والے حروف دیکھنے ہیں، ان تینوں میں باری باری ہم دیکھیں گے کہ ہمس والے حروف کہاں پہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اگلے پیئر میں. ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے پہلا والا پیئر تھا اس کے تمام حروف کہاں پہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ان تینوں کوالٹیز میں کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ 29 حروف نے ڈیوائیڈ ہونا ہی ہونا ہے ہر پیئر میں. تو چاہے اب وہ کسی ایک کوالٹی میں ہی سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں یا پھر آدھے آدھے ہوں یا پھر کچھ زیادہ ایک میں ہو جائیں اور کچھ کم جو ہیں وہ دوسرے میں ہو جائیں. ٹھیک ہے،
تو ہمارے پاس ہمس کا مجموعہ موجود ہے. ہم نے اس ہمس والے مجموعے کے تمام حروف کو ان تینوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہاں کہاں پر یہ ہمس والے حروف موجود ہیں. ٹھیک. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اجید قوتین بکت میں سے صرف اور صرف کاف اور تا ایسے ہیں جن میں جو ہے نا یہ آ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاف اور تا تو ہوئے محموسہ، لیکن یہ جو باقی کے حروف ہیں نا، یہ جو 6 حروف ہیں باقی کے شدیدہ والے، یہ ان میں پائی جاتی ہے جہر. یعنی یہ جو 6 حروف ہیں یہ ہوگے جہر والے حروف پلس شدت والے حروف. تو ان کو ہم اگر لقب دینا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مجہورہ حروف بھی ہیں یہ والے 6 حروف. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ شدیدہ حروف بھی ہیں، تو ہم ان کو نام دے سکتے ہیں مجہورہ شدیدہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم ان کو نام دے سکتے ہیں. اسی طرح کاف اور تا میں جو ہے وہ ہمس بھی موجود ہے اور شدت والے مجموعے میں بھی یہ موجود ہے. تو ہم ان کا نام بھی ایسے ہی بنا سکتے ہیں کہ کاف اور تا جو ہے وہ محموسہ بھی ہیں اور شدیدہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 نام بن گئے نا کاف اور تا کے. تو ہم کہیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کاف کیسا حرف ہے، تو یہ بیس ہے نا دونوں پیئرز کسی بھی حرف کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاف جو ہے محموسہ شدیدہ حرف ہے. اب یہ محموسہ شدیدہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں سانس بھی جاری ہوگا. اس کاف میں جو ہے وہ سانس بھی جاری ہوگا. اس کی بیس جو ہے وہ بریتھ بیسڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو آواز کا تعلق ہے نا، آواز سختی سے پہلے اپنے مخرج میں بند ہوگی، پہلے لاک ہوگی اور اس کے بعد ہمس جاری ہوگی. اور اس چیز کو ہم اپنے مخارج میں بھی بارہا کر چکے، اور ہم نے جب ہمس اور جہر کا یہ پیئر کیا تھا وہاں پر میں نے اگین آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ کاف اور تا میں ہمس کیسے کریں گے. پہلے آواز کو بند کریں گے. آواز کا بند ہونا کون سی کوالٹی ہے؟ آواز کا سختی سے اور قوت سے بند ہونا شدت ہوتا ہے. تو پہلے ہم آواز کو سختی اور قوت کے ساتھ اپنے مخرج میں بند کر دیں گے، لاک کر دیں گے. بعد میں اس کے بعد جو آئے گا نا ہماری ساؤنڈ مائنر سی پھسل کر نرمی سے ادا ہو رہی ہوگی کمزوری کے ساتھ، وہ سانس کی آواز ہماری جاری ہو رہی ہوگی. کیسے؟ ایک. ٹھیک ہے. ایک. اس طریقے سے. ٹھیک ہے. آگے ہم ان کی ادائیگیاں مزید دیکھیں گے. فی الحال ہم ابھی حروف کو نکال رہے ہیں کہ حروف میں 2 کوالٹیز بن کیسے رہی ہیں. تو شدیدہ حروف کو جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو اس میں سے 6 حروف کو ہم نے کہا کہ یہ جو 6 حروف ہیں نا اجید قوتین اور با تک، یہ جو 6 حروف ہیں ان کو ہم نے کہا یہ مجہورہ شدیدہ ہیں، اور کاف اور تا کو ہم نے کہا کہ یہ محموسہ شدیدہ ہیں. اچھا جی، آگے دیکھیے اب ہم رخوت والے مجموعے میں دیکھیں گے کہ رخوت والے مجموعے میں ہمس کے حروف کہاں ہیں، اور اگر ہمس کے حروف نہیں ہوں گے باقی والے تو ان کو ہم جہر کے حروف میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سارے مجموعے میں آپ کو سیم مجموعہ نظر آ رہا ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. فحصہ شخص سین. اچھا جی، میں بتا رہی تھی کہ یہ جو فحصہ شخص سین ہے، یہاں تک کے جو حروف ہیں یہ سارے ان حروف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محموسہ بھی ہیں، یعنی محموسہ حروف میں یہ آ رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، محموسہ بھی ہیں اور رخوہ بھی ہیں، یعنی ان کے 2 نام بن گئے. 2 کوالٹیز ان حروف میں شامل ہوگی. فا میں ابھی تک ہمارے پاس 2 کوالٹیز شامل ہوگی. کون سی؟ محموسہ اور رخوہ. ہاں میں بھی 2 ہو گئی، محموسہ اور رخوہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس طریقے سے ان کے نیمز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ کاف اور تا کو ہم نے رخوہ میں کیوں نہیں شامل کیا، پورا کا پورا مجموعہ کیوں نہیں لیا، تو یہ ہم نے یہاں پر شدت میں اس کو دیکھ لیا تھا کہ کاف اور تا شدت والے حروف میں شامل تھے، جس کی وجہ سے باقی والے جو حروف تھے وہ بچ گئے تھے اور باقی تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ رخوت میں شامل ہو گئے تھے. یعنی اب کیا ہوگا، یہ محموسہ رخوہ کا کیا مطلب ہوگا؟ محموسہ میں سانس کو جاری کرنا. ٹھیک ہے. سانس ہوگی، بیس جو ہوگی ان حروف کی وہ سانس ہوگی، اور رخوہ مین کہ آواز کو نرمی سے جاری کریں گے. اب یہ کون سی آواز ہوگی؟ سانس کے ساتھ ملی جلی آواز ہوگی، کیونکہ محموسہ ہے نا، تو سانس کے ساتھ ملی جلی آواز کو نرمی سے ہم جاری کریں گے. یہ ہوں گے محموسہ رخوہ حروف. یعنی ایک ہی حرف میں ایٹ اے ٹائم دونوں کوالٹیز اکٹھی ادا ہو رہی ہوں گی کہ سانس کے جو ہے نا نرمی کے ساتھ سانس جاری ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو سانس کو جاری رکھنا ہے. اگر ہم بند کر دیں گے نا، آواز کو بند کر دیں گے، تو آواز کو بند کرنے والی کوالٹی تو شدت کی ہے، تو آواز کو بند نہیں کرنا ہے، آواز کو جاری رکھنا ہے، جاری رکھنے والی کوالٹی ہے رخوت کی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں نا، تو اگر وہ حروف شدت والے نہیں ہیں، اس کے علاوہ حروف ہیں،
تو ہم ان کو ایسے جو ہے نا آواز کو بند کرتے ہیں کہ اس میں قلقلہ ہو جاتا ہے، آواز ہل جاتی ہے، جبکہ ہمیں آواز کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رخوت والے حروف ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا کے آگے جانا پڑتا ہے۔ ٹائم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تسلی سے ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، جیسے اف و ج۔ ہم اگر اس پر فا پر بالفرض ہم ٹائم نہیں لگاتے تو ہم کیا کریں گے، اف و ج اف، یعنی فوراً ہم نے آواز کو بند کیا اور اس میں شدت آئی، شدت کی وجہ سے اس میں قلقلہ پیدا ہو گیا، آواز ہل گئی اور جو ہے نا وہ ہم آگے چل دیے۔ اب یہ جو فحصہ شخص سین، یہاں تک تو ہو گئے ہمس کے حروف، اور ہمس کے حروف آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 حروف ہمس کے جو ہیں وہ رخوت میں چلے گئے ہیں اور 2 حروف جو تھے وہ شدت میں چلے گئے ہیں۔ ہمس کے ویسے ہی حروف کمپلیٹ ہو گئے ہیں، شدت اور رخوت میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ حروف ہمس والے جو تھے وہ محموسہ شدیدہ بن گئے اور کچھ حروف ہمس والے جو ہیں وہ محموسہ رخوہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب باقی جتنے بھی حروف بچیں گے نا ان سب میں جہر ہی پائی جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایزی ہو گیا کہ اب ہمیں ہمس میں سے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، باقی اب سارے حروف جتنے بچے ہیں وہ جہر والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے غازیو، غازیو میں ذال سے مراد کیا ہے، ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ 4 حروف مراد ہیں۔ یعنی غائن اور یہ الف بھی لینا ہے آپ نے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اس الف کو بھول جاتے ہیں کہ غا کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے، الف میں بھی رخوت ہی پائی جا رہی ہے، جبکہ یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ یہ جو الف کی شکل میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے، تو جب حرکت لگی ہوئی ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو شدت والے حروف میں حمزہ ہے، لیکن الف میں کیا پائی جاتی ہے، الف میں رخوت پائی جاتی ہے۔ حمزہ میں شدت پائی جاتی ہے، الف میں رخوت پائی جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ صفات کو بعد میں ٹیبل بھی بنانا ہے، اس کا پورا چارٹ بنانا ہے آپ نے ہوم ورک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الف، اگر آپ کے پاس ورڈ میں دوں کہ الف میں کون کون سی صفات ہیں تو آپ لوگ الف کی صفات نکال سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ الف کو دیکھیں گے پہلے والے پیئر میں کہ الف ہمس میں آ رہا ہے کہ جہر میں آ رہا ہے، تو دیکھیں ہمس میں تو آ نہیں رہا تو ہم کہیں گے کہ الف میں جہر ہے، پہلی کوالٹی نکال لی۔ اسی طرح پھر جب ہم دوسرے پیر میں سے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے شدت والے حروف میں الف نہیں ہے، یہ والا جو ہے نا یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رخوت میں دیکھیں گے تو یہ غازیو میں غا، غین الف غا، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے الف میں رخوت ہے، یعنی 2 کوالٹیز ہم نے نکال لی، الف میں جہر ہے اور الف میں رخوت ہے، یہ 2 کوالٹیز نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے، دھیان میں رکھنا ہے۔ اب یہ جو 8 حروف ہیں نا غازیو میں جو شامل ہیں، یعنی غین، الف، ذال، زا، غا، ضاد، یا، واو، یہ 8 حروف بنتے ہیں۔ یہ 8 کے 8 حروف جو ہیں ان میں جہر پائی جا رہی ہے، تو ہم ان 8 حروف کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8 حروف مجہورہ بھی ہیں اور رخوہ بھی ہیں، یعنی ان کا نام ہم کہیں گے یہ ہیں مجہورہ رخوہ ہیں۔ میں پوچھوں کہ غین کیسا حرف ہے، آپ کہیں گی کہ یہ مجہورہ رخوہ حرف ہے۔ مجہورہ رخوہ کا مطلب ہے کہ اس کی بیس جو تھی مجہورہ کی وجہ سے وہ ساؤنڈ ہے، اور پھر اس میں اب یہ جو ساؤنڈ بیس بنی ہے، آواز کی بیس بنی ہے، اس آواز نے رکنا ہے یا جاری رہنا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حروف ہے رخوہ ہے، تو رخوہ میں کیا ہوتا ہے کہ آواز جاری ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ غین جو ہے اس میں آواز نے جاری رہنا ہے نرمی کے ساتھ، تو یہ ہوگی غین کی دونوں کوالٹیز ایک ہی ٹائم پر ادا ہو جائیں گی۔ پھر آگے چلیے تو توسط والے حروف کو دیکھیے۔ توسط والے حروف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہمس والے حروف جو ہیں وہ تو سارے کے سارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے ہمارے پاس۔ فحصہ شخص سین تک تو ہم نے رخوت میں دیکھ لیے تھے یہ والے حروف، اور پھر کاف اور تا کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ شدت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمس والے حروف ویسے ہی کمپلیٹ ہو گئے، باقی اب یہ لن، عمر، یہ والے حروف بچے ہیں، یہ ہمس کے مجموعے میں شامل بھی نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں کیا ہے، ان میں جہر پائی جا رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لام، نون، عین، میم، را ہیں یہ مجہورہ بھی ہیں اور متوسطہ بھی ہیں، یعنی ان میں آواز جو ہے، ان میں جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے پیر میں سے بیس جو ہے ان کی وہ ساؤنڈ ہے۔ اب یہ ساؤنڈ بیس جو ہے یہ جاری رہے گی یا کہ یہ رک جائے گی یا پھر یہ درمیانے درجے کی رہے گی؟ تو توسط سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ ہی آواز بہت شدت سے بند ہو جائے گی ان حروف میں، اور نہ ہی آواز بہت زیادہ نرمی کے ساتھ جاری رہے گی ان حروف میں، بلکہ کیا ہوگا کہ ان حروف کی آواز جو ہے وہ درمیانے درجے کی رہے گی، نہ بند ہوگی نہ جاری پراپر رہے گی، بلکہ درمیانے درجے کی ہوگی۔ اب یہاں تک جو ہے نا ہم نے حروف کو کیا ہے ڈیوائیڈ، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں حرف محموسہ شدیدہ ہے یا محموسہ رخوہ ہے، فلاں حرف مجہورہ شدیدہ ہے یا مجہورہ رخوہ ہے یا کہ مجہورہ متوسطہ ہے، ہم نے یہاں پر ان سب کو
ڈیوائڈ کر لیا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مجہورہ والے حروف جو ہیں وہ تینوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں جو دوسرا والا پیئر ہے، تو جو ہمس والے حروف ہیں وہ پہلے دو کوالٹیز میں ڈیوائڈ ہو کے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخر میں آپ کو ٹیبل دوں گی، آپ نے اس ٹیبل میں اسی طرح ایز اٹ از وہ حروف نکال کے ہوم ورک کرنا ہے باقاعدہ اپنا، آپ کو پورا ٹیبل بنا ہوا مل جائے گا، اسی طرح آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ کرنا ہے، اس ٹیبل کو لکھنا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہوگا مہموسہ شدیدہ حروف، ٹھیک ہے، پھر مہموسہ رخوہ، پھر مجہورہ شدیدہ، مجہورہ رخوہ، مجہورہ متوسطہ۔ تو آپ نے اسی طرح ایز اٹ از یہ جو ہے نا حروف جیسے ہم نے ابھی بتائے ہیں اسی طرح آپ نے نکال کے تو وہاں پہ اس کالمز میں بس ایڈ کرتے جانا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو صفات کی اپلیکیشن کرنا آسان ہو جائے گا، میننگز آپ کو پتہ ہوں گے۔ اگر کسی حرف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مہموسہ اور شدیدہ ہے تو آپ کو میننگز معلوم ہے، مہموسہ مین بریتھ بیسڈ ہے اور شدیدہ مین آواز نے سختی اور قوت سے بند ہو جانا ہے، تو کیا ہوگا، آواز کو سختی اور قوت سے بند کریں گے اور پھر ہم جاری کر دیں گے، سانس جاری کر دیں گے، اس کی بیس سانس بنا دیں گے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رخوت میں ہے تو مہموسہ اور رخوہ جو ہوں گے، مہموسہ کا کیا مطلب ہوگا کہ سانس نے نرمی سے جاری رہنا ہے، بریتھ بیسڈ بنانے ہیں، لاسٹ میں جو نا سانس کی آواز آنی چاہیے، اس کی بیس بننی چاہیے سانس۔ تو رخوہ میں کیا ہوگا کہ یہ جو سانس والی بیس ہے اس نے کیا کرنا ہے، جاری رہنا ہے اور اس میں نرمی ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمس اور رخوت دونوں جس بھی حرف میں پائی جا رہی ہیں انہوں نے آواز کو نرمی سے وہاں پر جاری رکھنا ہے، ہم نے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر رخوت والے کچھ حروف میں بریتھ بیسڈ نہیں ہے بلکہ ساؤنڈ بیسڈ ہے تو اس میں ہم نے رکھنا تو آواز کو جاری ہی ہے، جیسے یہ دیکھیں غین کو دیکھ لیں، تو غین میں رکھنا تو آواز کو جاری ہے، کیونکہ رخوت کی ریکوائرمنٹ ہے، رخوت کے معنی یہی ہے کہ آواز نے نرمی کے ساتھ جاری ہی رہنا ہے، تو غین میں رکھنا تو آواز کو جاری ہے لیکن اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، اس میں سانس والی بیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، اور ہم کیا کرتے ہیں، اکثر اوقات ہماری یہ غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، تغ یہ جو ہے نا کرنا، یہ شدت بن جاتا ہے، آواز کو سختی اور قوت کے ساتھ فوراً بند کرنا، اور جب آپ سختی اور قوت کے ساتھ فوراً بند کریں گے نا تو وہ قلقلہ ہو جائے گا، آواز ہل جائے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھنا ہے، استغفر اللہ، یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر، تو اگر ہم کریں گے استغفر اللہ تو یہ قلقلہ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ان کی ادائیگیوں ہی کی طرف، ان سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ چلیے جی، ابھی ہم نے لیے ہیں شدت والے حروف اور ان میں سے ہم نے کر لیا ہے ڈیفائن کہ مجہورہ شدیدہ کون سے ہیں اور مہموسہ شدیدہ کون سے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گرین کے ساتھ ہائی لائٹ میں نے کیا ہے مجہورہ شدیدہ کو اور اوپر لکھ بھی دیا ہے کہ یہ مجہورہ شدیدہ ہے، جو لاسٹ میں آپ کو ٹیبل ہوم ورک میں ملے گا اس میں آپ نے ایز اٹ از ایسے ہی لکھ دینے ہیں، مجہورہ شدیدہ میں یہ اسی طرح لکھ دینے ہیں یہ والے حروف، ٹھیک ہے۔ اور مہموسہ شدیدہ میں اسی طرح آپ نے اٹھا کے چاہے الگ الگ لکھ دیں، یعنی حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با الگ الگ بے شک لکھ دیں مجہورہ شدیدہ میں، یا ایسے ہی مجموعہ اٹھا کے لکھ دیں، اجد قطین اکٹھا لکھ دیں اور با الگ لکھ دیں، ٹھیک ہے، اسی کے اندر مجہورہ شدیدہ والے کالم میں۔ اسی طرح مہموسہ شدیدہ والے کالم میں آپ کاف اور تا لکھ دیں، چاہے اکٹھا کت بنا کے لکھ دیں، چاہے کاف اور تا علیحدہ علیحدہ لکھ دیں اپنی آسانی کے لیے، جیسے آپ کو ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ نے ٹیبل میں لکھنے ضرور ہیں، اس کی وجہ یہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حروف کی بیس ہے کیا صفات کے لحاظ سے، مجہورہ شدیدہ ہیں یا مہموسہ شدیدہ ہیں، یا پھر مجہورہ رخوہ شدیدہ ہیں یا پھر متوسطہ ہیں، کیا ہیں یہ حروف، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کی صفات کو ایک ہی ٹائم میں دو صفات ادا کر سکتی ہیں۔ آگے بھی ہم پیئرز پڑھیں گے، آگے بھی ہم اور بھی صفات پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کسی حرف میں 7 صفات موجود ہو، لیکن ابھی تک جو ہے اگر آپ نے یہ 2 صفات کو ادا کرنا سیکھ لیا کہ 2 صفات کو اکٹھا کیسے ادا کرنا ہے، تو آپ لوگ 7 صفات بھی اکٹھی ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں کرنا کیسے ہے، تو اسی طریقے سے کرنا ہے، یہ حروف کو ایسے مرج کرنا ہے، پہلے آپس میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس کا کہ یہ حرف میں دو کوالٹیز جو اکٹھی ہوئی ہیں وہ ہیں کون کون سی، اور پھر ان دونوں کوالٹیز کے میننگ کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے میننگ ہیں کیا، ان کے لحاظ سے ہم نے پھر ان کی ادائیگی کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بئسا، حمزہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا اجد کا حمزہ،
ٹھیک ہے، حمزہ کو ہم دیکھیں تو بئسا یہ مجہورہ شدیدہ، یعنی اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، اور ساؤنڈ بیس میں کیا ہے کہ شدت کی وجہ سے یعنی شدیدہ ہونے کی وجہ سے اس میں آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہو جائے گی، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ میں آواز ہلنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو مجہورہ شدیدہ والے حروف ہیں نا، یہاں سے لے کے جیم دال قاف طا با، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے قلقلہ کے حروف ہیں، اور یہ 5 کے 5 حروف میں آواز جو ہے نا اپنے مخرج سے ہل جاتی ہے، اور اس کے ہلنے کی یہی وجہ ہے کہ ان میں جہر اور شدت جمع ہو جاتی ہے، مجہورہ شدیدہ ہے، یہ اسی وجہ سے یہ لفظ جو ہے نا اپنے مخرج سے ہل جاتے ہیں، آواز ہل جاتی ہے۔ لیکن حمزہ میں آواز اس لیے نہیں ہلتی کہ حمزہ میں ہمیں زبان کا تعلق نہیں ہوتا، ہمیں زبان لگا کر واپس نہیں پلٹنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ باقی جو حروف ہیں قلقلہ والے حروف ہیں ان میں زبان کے ساتھ مخرج کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، زبان نے مخرج میں سختی اور قوت کے ساتھ لگنا ہے جس سے کہ آواز بند ہوگی۔ پھر جب وہ زبان اپنے مخرج سے ہٹائیں گے نا، چاہے جیم لے لیں، دال لے لیں، قاف لے لیں، طا لے لیں، سارے زبان سے یہ ادا ہو رہے ہیں، اور با جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، اس کو بھی جب ہم سختی سے بند کریں گے تو یہ اپنے مخرج سے جب ہم ہٹائیں گے تو آواز جو ہے نا وہ اپنے مخرج سے ہل جائے گی، آٹومیٹیکلی ہل جائے گی۔ جب سختی اور قوت لا کے ہم آواز پہلے بند کریں گے، جب اس کو واپس اپنی کنڈیشن میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے، زبان کو اپنے مخرج سے ہٹائیں گے تو کیا ہوگا، قلقلہ ہو جائے گا، آواز ہل جائے گی آٹومیٹکلی۔ لیکن حمزہ میں یہ چیز نہیں ہے، حمزہ بھی چاہے مجہورہ اور شدیدہ ہے، چاہے اس میں بھی جہر اور شدت موجود ہے، لیکن اس کی آواز کو ہلانا نہیں بلکہ بس بند کر دینا ہے آواز کو، جھٹکے کے ساتھ، زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو تعلق ہے وہ نہ تو ہمارے ہونٹوں کا تعلق ہے کہ جس کے ملنے کے بعد ہمیں چھوڑنا ہوگا، واپس کنڈیشن میں لانا ہوگا تو جو ہے نا آواز ہل جائے، نہ ہی ہماری زبان کا تعلق ہے، زبان اپنے مخرج پہ لگی تھی، اب وہ زبان نے واپس بھی تو آنا ہے نا، جب مخرج میں قوت اور سختی سے لگی تھی تو واپس لانے کے لیے ہمیں کیا ہوا کہ جو ہے نا جب ہم واپس لے کر آئے تو آواز ہل گئی، اس میں وہ تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے کہ حمزہ اکثر حلق سے ادا ہوتا ہے، اکثر حلق میں ہم آواز کو جا کر فوراً سختی اور قوت سے بند کر کے جب اس کو واپس لائیں گے تو آواز نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آواز آپ کی ہل رہی تو اس کا مطلب آپ جان بوجھ کر اس میں قلقلہ لے کر آ رہے ہیں۔ بئسا کرنا ہے، بئسا یہ نہیں کرنا، کریں گے یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہو گئی، یہ ہو گئی شدت، جب ہم نے سختی اور قوت کے ساتھ بند ہو گئی، اور اس کی ادائیگی آپ آلریڈی ایسے ہی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مزید کوئی نہ ایکسٹرا لانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب مخارج کیے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ادائیگیاں سیکھی تھیں، بہت حد تک ہم نے مخارج کے ساتھ ساتھ ہی ادائیگیاں سیکھ لی تھیں۔ اب کیا ہے، اب بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزید یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم نے ادائیگی ہم کر رہے ہیں نا، یہ فلاں صفت کی وجہ سے کر رہے ہیں، ادائیگی آپ کو پہلے سے آ گئی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ جھٹکے کے ساتھ آواز کو بند کرنا ہے جب حمزہ ساکن ہوگا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو جھٹکے سے آواز بند ہو رہی ہے یہ قوت اور سختی کے ساتھ جو آواز بند کرنا ہے اس کا نام شدت والی کوالٹی ہے۔ تو آپ کو بس اب یہ نام یاد رکھنا ہے کہ یہ شدت والی کوالٹی آپ لے کر آ رہے ہیں۔ تو آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہوئی، اور اس کی بیس کیا ہے لاسٹ میں، بریتھ بیس تو ہے نہیں، ساؤنڈ بیس ہے نا، تو اس میں جہر بھی ادا ہو گئی، ساتھ ہی ایک ساتھ دونوں صفات ادا ہو گئی، آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند بھی ہوئی، اور اس کی جو حرف کی بیس تھی وہ ساؤنڈ بیسڈ بنی، ٹھیک ہے، جہر بھی ادا ہو گئی۔ بئسا، آگے دیکھیے یأتیکم، یہ بھی حمزہ ہی ہے، سیم اسی طریقے سے۔ یؤمنون، یہاں پر بھی حمزہ میں شدت اور سختی کے ساتھ آواز بند ہوئی، اور اس کی بیس جو تھی وہ ساؤنڈ بنی، جس سے کہ شدت بھی آ گئی، جہر بھی آ گئی، تو یہ مجہورہ شدیدہ بن گیا، دونوں کوالٹیز ایک ہی دفعہ ادا ہو گئیں۔ پھر آگے دیکھیے جیم کو لیتے ہیں، تجری، تج، یہ جو آواز جو ہے ہل رہی ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے کہ ہم نے جیم میں سختی اور قوت کے ساتھ پہلے اپنے مخرج میں ٹچ کیا ہے، ٹچ کرنے سے کیا ہوا کہ جیم میں آواز رک گئی تھی، تج، یہ رک گئی۔ اب ہم نے اگلا حرف بھی تو ادا کرنا ہے، تدی کر کے ہم اگلا حرف ادا کرنے میں بہت زیادہ دقت ہے، تو جب ہم جیم کے لیے مخرج کے لیے وسط لسان کو وسط تالو میں جا کر زور سے لگاتے ہیں، آواز بند کرتے ہیں، تو واپس سے پلٹتے ہیں نا تو اس میں آٹومیٹکلی آواز مخرج سے ہل جاتی ہے، جو کہ قلقلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بیس اگر دیکھیں جیم کی تو وہ ساؤنڈ بیس بن رہی ہے، وہ بریتھ بیس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں جہر ادا ہو رہی ہے، اور اگر اس میں جو ہے آواز یہ جو سختی اور قوت کے ساتھ بند نہیں کریں گے تو کیا بنے گا، تجدی، آواز جاری رکھیں گے نا تو وہ یا کی طرف ہی چلے جائے گا، وہ جیم نہیں رہے گا، پھر وہ مخرج بھی خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آواز کو سختی اور قوت کے ساتھ بند کریں گے ہی
تو ہی جیم جو ہے نا صحیح سے ادا ہوگا. تو اس کا مطلب سختی قوت سے بند کیا وہ ہے شدت، اور پھر اس کی بیس بنی ساؤنڈ اور وہ ہے جہر. دونوں اکٹھی ادا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کنفیوژن والی کوئی بات ہی نہیں رہی کہ ایک ہی حرف میں ہم ساری کوالٹیز کو کیسے ادا کریں گے. ایسے ہی ادا کریں گے جیسے ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو آٹومیٹکلی اس میں دونوں کوالٹیز کو ادا کرنا سیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تجری اس طریقے سے. اور جیم میں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس کا مخرج آگے لے آتے ہیں نا، یعنی وسط لسان وسط تالو نہیں رکھتے بلکہ وسط لسان کو فرنٹ تالو پہ لے آتے ہیں، تو اس میں مخرج خراب ہونے کی وجہ سے جہر بھی نہیں رہتی، وہ ہمس کی طرف آ جاتی ہے جو کہ چے بن جاتا ہے، تجری یوں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے کہ جیم کو چے بنانے سے کیسے بچنا ہے کہ وسط لسان یعنی زبان کا درمیان تالو کے ساتھ لگانا ہے، سختی کے ساتھ، سختی اور قوت کے ساتھ. یہ شدت بھی لے کر آنی ہے، سختی اور قوت کیا ہے؟ شدت. ٹھیک ہے، تو درمیان تالو کو زبان کے درمیان تالو سے ہی لگانا ہے. فرنٹ تالو سے لگائیں گے نا تو اس کی جہر بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی شدت بھی خراب ہوگی، اور جو ہے نا اس کا مخرج بھی خراب ہو رہا ہے. مخرج خراب ہوا تو ظاہری بات ہے آٹومیٹکلی اس میں صفات خراب ہو گئیں. تو یہ مخرج کو سب سے پہلے درست رکھیں. پھر اس میں جو ہے نا مخرج آپ نے درست کر لیا بالفرض، زبان کا درمیان جو تھا درمیان تالو کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا گیپ رکھ دیا آپ نے، سختی اور قوت سے نہیں لگایا بلکہ نرمی لے آئے، تو وہ یا کی طرف چلے جائے گا. ٹھیک ہے، یا کا بھی تو سیم مخرج ہے نا، وسط لسان اور وسط تالو. ٹھیک ہے، تو وہ یا کی طرف کیوں چلے جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم زبان کو پورا پراپر اوپر نہیں لگائیں گے سختی اور قوت کے ساتھ تو کیا ہوگا کہ زبان کا تھوڑا گیپ رہے گا، نیچے رہے گی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان گیپ آنے کی وجہ سے حرف میں نرمی آ جائے گی. تو وہ جو نرمی ہوگی نا اس کی وجہ سے آواز یا کی طرف چلے جائے گی، کیونکہ یا کا بھی سیم مخرج تجری یوں بن جائے گی. تو زبان کو سختی اور قوت کے ساتھ اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے، یہ ہے شدت. اور پھر اس کی بیس بن رہی ہے ساؤنڈ، تو یہ ہے جہر. مجہورہ شدیدہ ادا ہو گیا جیم میں. اسی طرح دال میں بھی ایسا ہی ہے، ادبر. ٹھیک ہے، ساؤنڈ بیس بن رہی ہے اور سختی اور قوت کے ساتھ جب ٹچ کریں تو قلقلہ بھی ہو رہا ہے. یقتل اسی طرح قاف میں بھی ہو رہا ہے کہ سختی اور قوت کے ساتھ اس کو مخرج میں جب لگا رہے ہیں اقصی لسان کو اوپر تالو نرم تالو کے ساتھ تو یہ قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آواز سختی اور قوت سے بند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے واپس زبان کو لانے کی وجہ سے اس میں آواز اپنے مخرج میں ہل رہی ہے. اور اس کی بیس کیا بن رہی ہے؟ بریف بیس نہیں ہے، یہ ساؤنڈ بیس ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مجہورہ شدیدہ ہی ادا ہو رہا ہے. یقتل. اطہر طا میں بھی ایسے ہی ہے، ابصار با میں بھی ایسے ہی ہے. اب چلتے ہیں آگے کاف اور تا کی طرف جو کہ ہیں مہموسہ. ان کی جو بیس ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے بلکہ ان کی بیس ہے بریتھ، یعنی ان میں سانس والی آواز ہونی چاہیے لاسٹ میں. تو کیا کریں گے اب ہم کہ شدت بھی ہمیں لانی ہے، ہمیں سانس بھی جاری کرنی ہے، تو ہم کیسے اس کو ادا کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم شدت کو لے کے آئیں گے، کیونکہ شدت کے معنی ہے نا قوت کے، سختی کے، جبکہ ہمس کے معنی ہے پستی کے اور کمزوری کے. ٹھیک ہے، تو کمزور والی جو صفت ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے، جو قوت والی صفت ہوتی ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے. ہاں، شدت چونکہ قوت والی صفت ہے تو یہ پہلے ادا ہوگی. ہمس چونکہ کمزور صفت ہے تو اس کو بعد میں بیس بنائیں گے. جو ہمس والی بیس ہے نا، سانس والی، یہ بعد میں بنائیں گے بیس اس کی. پہلے ہم شدت کے ساتھ آواز کو بند کریں گے مخرج میں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ سب سے پہلے آواز کو لاک کریں، اور یہ طریقہ ہم مخارج میں ہی سیکھ چکے تھے کاف اور تا کے مخرج میں، کہ آواز کو اپنے مخرج میں پہلے لاک کریں. جیسے بند کمرے میں لاک ہو جاتا ہے نا، بند کمرہ لاک ہو جاتا ہے، اسی طرح آواز کو لاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاف کا مخرج ہے کیا؟ مخرج ہے کاف کا اقصی لسان اور سخت تالو. اقصی لسان کو سخت تالو کے ساتھ سختی اور قوت کے ساتھ لگائیے. یہ ہو گئی آواز بند. اب چونکہ ہم نے اس کو ادا بھی کرنا ہے، اگلے والے حرف کو اکبر کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو اس کی بیس ہم دیکھیں گے کہ اب اس کی بیس ساؤنڈ تھی یا کہ اس کی بیس جو تھی وہ بریتھ تھی. چونکہ اس کی بیس ہم نے دیکھا تھا یہ مہموسہ حروف میں سے اس کی بیس ہے بریتھ، تو اب ہم اس میں چھوڑیں گے ہمس کو، جو کہ پستی سے کمزوری سے لاسٹ میں، مطلب پستی اور کمزوری کے ساتھ واضح ہوگی. پہلے شدت اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی، اک کر دیا ہم نے. بعد میں جو ہم نے چھوڑی پستی اور کمزوری کے ساتھ آواز کو جب چھوڑا نا تو وہ سانس والی آواز چھوٹی. کیسے؟ اکبر، ایک. اور اگر ہم کریں اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شدت کو پراپر ادا نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سختی اور قوت سے آواز کو بند نہیں کیا بلکہ آواز کو جاری ہی رہنے دیا. اور آواز جاری رہنے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ رخوت کا. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کسی حرف میں
ایک کوالٹی کو ادا نہ کیا جائے تو اسی جوڑے میں موجود اس کے اپوزٹ کوالٹی پیدا ہو جائے گی. تو اگر ہم کاف میں مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ جو ہے آواز کو بند نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آواز نرمی سے جاری ہو جائے گی، تو وہ کوالٹی بن جائے گی شدت کی بجائے رخوت کی کوالٹی بن جائے گی. اور اگر ہم رخوت کی کوالٹی لے کر آ رہے ہیں نا اور شدت والی نہیں لے کر آ رہے، آواز کو سختی قوت سے نہیں بند کر رہے، تو وہ بنے گا اک. ٹھیک ہے، یہ ہے شدت نہیں لا رہے ہم اس میں. اور کیا ہوا کہ آواز بند بھی نہیں ہوئی اس کی، بلکہ سانس اور آواز مل جل کے ادا ہونے لگ گئی. جبکہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے شدت کو ادا کر لیں، اس کے بعد ہم سانس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، ان کو الگ کریں، پہلے شدت ادا کر لیں پھر فوراً بعد سانس کو چھوڑیں. اکبر، اس طرح اکبر، یہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ شدت نہیں رہے گی، وہ رخوت میں چینج ہو جائے گی، وہ آواز جاری رہے گی، وہ بند نہیں ہوئے گی آواز. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو مخرج میں مخارج کرواتے ہوئے ہی وہیں سے ہی آپ کی پریکٹس سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ آواز کو پہلے بند کریں اپنے مخرج میں، بعد میں ہمس کو یعنی بعد میں سانس مائنر سا جاری کریں، پستی اور کمزوری والا سانس جاری کریں. تو یہ اس طرح سے بنیں گے محموسہ شدیدہ حروف. ٹھیک ہے، پہلے شدت ادا کریں، آواز کو روکیں، ٹھیک ہے، بند کریں، پھر اس کے بعد ہمس والی ساؤنڈ یعنی بیس بنائیں. اس کی سانس، اس کی صرف بیس بننی چاہیے، ایک، یہ ایک. اور اسی طرح تتلو، تت، یہ تتلو. اور اگر ہم کریں تتلو، یہ غلط ہے، تت غلط ہے. اور اسی طرح اگر ہم بالفرض ہمس جاری ہی نہیں کرتے تو ہمس کے اپوزٹ جو ہے اس کا جو پیئر میں موجود ہے وہ جہر ہے. تو جہر کی کیا ہوتی ہے بیس، وہ ساؤنڈ بیس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم ہمس کو جاری ہی نہ کریں اکبر، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو جہر میں چینج کر دیا، اس کی جو کوالٹی تھی نا ہمس والی وہ ختم کر دی. تو ہمس کی کوالٹی ختم کی تو آٹومیٹکلی اس میں جہر پیدا ہوگی، اس کی بیس جو تھی وہ بریتھ بیس ہونے کی بجائے وہ ساؤنڈ بیس بن. اسی طرح تتلو، تتلو، یہ تتلو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا جہر اور شدت چونکہ اکٹھا ہونے سے میں نے آپ کو بتایا قلقلہ ہو سکتا ہے، تو تتلو اور اکبر یوں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، جہر اور شدت اکٹھا کرنے سے قلقلہ ہو جائے گا. تو اگر آپ ہمس ادا نہیں کریں گے کاف اور تا میں، وہ جہر آ جائے گی اور یہ آٹومیٹکلی یہ شدت والے حروف تو ہیں تو ان میں قلقلہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے حرف بہترین ادا ہوگا. اکبر، تتلو، پہلے شدت ادا کیجئے بعد میں ہمس کو کیجئے. میں کلاس کے لاسٹ میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے الفاظ سنوں گی بھی جن کو مشکل ہوتی ہے ان کی ادائیگی میں. انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم رہا تو ہم اس کو ضرور جو ہے نا کچھ لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ کہاں پر کیا مشکل ہوتی ہے. ابھی جو ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ادائیگی کا طریقہ اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاس ان کی ایسے ہی ادائیگیاں کیجئے اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک ہی حرف میں ایک ہی ٹائم میں کیسے ہم ساری صفات کو لے کر آئیں گے، اکٹھا کیسے لے کر آئیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ہمارے پاس رخوت کا مجموعہ ہے فاحصہ شخص سین غازیوب. ٹھیک ہے، فاحصہ شخص سین تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ والے حرف ہے مموسہ رخوہ، یعنی ان میں ہمس بھی ہے رخوت بھی ہے. تو اب چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف. یہ ہے فا. فا کو ہم نے سب سے پہلے لیا فاحصہ میں سے. ٹھیک ہے، یفرحون، یفرحون. اب کیا کیا ہے ہم نے، اس کی بیس جو تھی وہ بریتھ بیس بھی بنائی اور بریتھ بیس بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے آواز کو نرمی کے ساتھ جاری بھی رکھا. اگر ہم آواز کو نرمی کے ساتھ جاری نہیں کریں گے تو آواز سختی اور قوت سے بند ہو جائے گی جو کہ شدت بن جائے گی، یعنی رخوت کے اپوزٹ پھر آٹومیٹکلی شدت پیدا ہو جائے گی. اور شدت پیدا ہونے سے اکثر ہم کیا ہوگا کہ حرف ہل سکتا ہے، یفرحون ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے آواز کو جاری نہیں کیا نا، آواز کو بند کر دیا تو وہ جو ہے نا حرف اپنے مخرج سے ہل سکتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں رخوت والے حروف کو آواز جاری رکھ کر پھر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. یفرحون تھوڑا سا ٹائم لگا کے چلیں، یہ فوراً جلدی والا کام کریں گے تو یفرحون ایسا ہی ہوگا. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بار بار ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ قلقلہ والا حرف نہیں ہے، اس میں شدت نہیں ہے کہ آپ شدت لا کر، یعنی شدت کا کیا مطلب ہے سختی اور قوت سے آواز بند کر دیں اور حرف ہل جائے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھنا ہے اور آواز جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیس بنانی ہے، سانس والی بریتھ بیس بنانی ہے، ہمس ادا کرنی ہے. یفرحون. اسی طرح احقاب، سانس کو بھی جاری رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے، آواز بھی نرمی سے جاری ہو رہی ہے سانس والی، احقاب. اسی طرح مثلہ، سانس والی آواز جاری ہو رہی ہے نرمی کے ساتھ.
یعنی سانس بنی، بیس بنی سانس کی، وہ ہمس ہو گئی، اور آواز جاری رہنے والی کوالٹی ہوگی رخوت، یہ دونوں اکٹھی ادا ہو گئی. مثلہ اہل، اسی طرح شین بھی اسی طرح اشقا، یخرج، خوا بھی اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں یخرج، آپ نے اس کا مطلب کیا کیا کہ سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند کی، شدت لے آئے، رخوت نہیں آئی. پھر تو رخوت کیا ہے؟ آواز کو نرمی سے جاری رکھیں. اور پھر نرمی سے جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ خوا ہے کیسا حرف؟ ماموسہ ہے یا مجہورہ؟ تو اس کی بیس چونکہ بریتھ بیس ہے، یہ ماموسہ حرف ہے، تو اس میں سانس بھی جاری رکھیے. پھر ہم ان دونوں کوالٹیز کو جب اکٹھا ادا کریں گے تو بہترین ادا ہوگا. یخرج اس طریقے سے ادا ہوگا، یخرجو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ادا ہوگا. اگر ہم اس کی بیس رکھ دیں گے نا ساؤنڈ والی تو وہ بن جائے گا یخ، یہ بن جائے گا. جبکہ اس کی بیس کیا ہے؟ سانس والی، تو سانس والی آواز آنی چاہیے، ساؤنڈ والی پراپر ساؤنڈ نہیں ہوئے. پراپر ساؤنڈ لائیں گے تو وہ خرخرا سا پیدا ہو جائے گا، وہ خرخرا نہیں لے کر آنا ہے. اس خواہ میں خراٹے والی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں، یہ نہیں لے کر آنی، یہ خراب ہو جائے گا آپ کا جو ہے نا کوالٹیز اس کی خراب ہو جائیں گی، بلکہ مخرج بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں بیس رکھنی ہے سانس کی، خرخرا کی آواز نہیں آنی چاہیے آپ کی خراٹے والی. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے یخرج، سانس کی بیس بنا کے پھر ادا کریں. یخ کریں گی تو یہ آواز والی بیس بنے گی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اس کی سمجھ آئی ہو آپ کو، یہ بہت زیادہ کامن مسٹیک ہے. آگے چلیے صاد میں بھی اس کی بیس جو ہے وہ بریتھ بیس ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ نرمی سے آواز کو جاری بھی کرنا ہے. اگر ہم نرمی سے نہیں جاری کریں گے سختی اور قوت سے بند ہو جائے گی، شدت آ جائے گی، لفظ ہل جائے گا، یا سولا یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یس سانس والی بیس بن رہی ہے نا، اور پھر جاری بھی ہو رہی ہے آواز نرمی کے ساتھ، تو دونوں کوالٹیز اکٹھی ادا ہو رہی ہیں، رخوت والی بھی اور ہمس والی بھی. تو یہ مہموسہ رخوہ حرف ہے. اسی طرح آگے چلیے استغفر، غین کو دیکھتے ہیں اب ہم. ٹھیک ہے، اس میں غین اور سین دونوں ہی آ رہے ہیں. سین کو دیکھیے تو آواز میں جو ہے وہ بیس بن رہی ہے سانس کی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرمی کے ساتھ جاری بھی رہ رہی ہے، اور یہ بن رہی ہے رخوت کی کوالٹی اور اگر آپ غین میں دیکھیں استغفر، بیس کون سی بن رہی ہے؟ سانس تو نہیں بن رہی، آواز کی بیس بن رہی ہے. اس کا مطلب یہ جہر ہے، جہر ادا ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس میں آواز کو جاری کر رہے ہیں تغفر، تو یہ ہے جاری کرنے والی کوالٹی رخوت کی، یعنی ہم دونوں کوالٹیز اکٹھی ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم رخوت کو ادا نہیں کریں گے نا، یعنی آواز کو جاری نہیں کریں گے اور فوراً سے آگے گزرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہوگی، جو کہ شدت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کا مطلب ہم نے رخوت والی اس کی کوالٹی خراب کر دی. تو ہم جہر تو لے کر آئے، اس کی بیس تو ہم نے ساؤنڈ بنا لی، لیکن کیا کیا کہ اس میں رخوت کی بجائے شدت پیدا کر دی. اس میں ٹائم نہ لگانے کی وجہ سے، آواز جاری نہ کرنے کی وجہ سے آواز کو روک دیا، اور روکنے کی وجہ سے وہ قلقلہ ٹائپ آواز اس کی ہل گئی. استغفر، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، یہ ہو گیا. استغفر اللہ نہیں کرنا، استغفر اللہ، آواز کو جاری کریں، نرمی کے ساتھ جاری بھی کرنا ہے اور ساؤنڈ بیس بھی بنانا ہے. تو یہ ہماری دونوں کوالٹیز ایک ہی ٹائم پر ادا ہوں گی. پھر استغفر، ٹھیک. اسی طرح یغفر، یہاں پر بھی غائن کو دیکھیے تو اس کو بہت دھیان سے یاد کرنا ہے، ادا کرنا ہے. یہ جو ہے نا ورڈ، یہ دونوں ورڈ میں اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ لوگ دن میں بارہا جو ہے نا اس کی تسبیحات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استغفر اللہ جو ہے آپ کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے. تو یہ دن میں جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنا چاہیں تو آپ اس کو ادائی غلط کر رہے ہو، تو پھر کیا ہمیں ثواب اور کیا ہمیں ہماری بخشش اور کیا ہمارا جو ہے نا وہ ذکر کا جو ہے نا وہ سرور ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو دھیان سے اب ادا کرنا ہے. یہ آواز کو جاری رکھنا ہے اور ساؤنڈ بیس بنا کے اس کو نرمی سے جاری رکھیں. استغفر اللہ. آپ کا شروع میں مشکل ہوگی، پھر جب آپ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آگے چلیے رال میں کیا ہے؟ ساؤنڈ بیس ہے، اس کا مطلب ہے جہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز کو نرمی سے جاری بھی کرنا ہے. جیسے قال اذهب. ٹھیک ہے، اگر ہم نرمی سے جاری نہیں کریں گے آواز کو تو سختی سے رک جائے گی، آواز بند ہو جائے گی، وہ بن جائے گا قلقلہ، شدت ہو جائے گی. اذهب، لفظ بھی ہل جائے گا. ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا. ٹائم لگانا ہے کس کا؟ آواز کو جاری کرنے کا. اور بیس تو آلریڈی اس کی ساؤنڈ ہی ہے،
وہ بریتھ بیس تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب جہر بھی ادا ہو رہی ہے اور رخوت بھی ادا کر رہے ہیں آواز کو جاری رکھنے کے ساتھ. اذ نرمی کے ساتھ آواز جاری رکھیے. اذ قال اذهب. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں دال کے لیے بھی. اب دیکھیے ضا میں بھی رخوت ہے، یعنی آواز کو نرمی سے جاری کرنا ہے اور بیس اس کی ساؤنڈ ہے، مجہورہ ہے اور رخوہ ہے. او فیرو او. اگر ہم اس میں بھی آواز کو جاری نہیں کرتے تو آواز بند ہو جائے گی، ظاہری بات، پھر وہ شدت آ جائے گی. اغفرا یوں ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا. ازکا، یہ زا کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے کہ آواز کو نرمی سے جاری رکھیں اور بیس اس کی ساؤنڈ بن رہی ہے. یضرب، بیس اس کی ساؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آواز کو نرمی سے جاری بھی کرنا ہے. اگر آپ آواز کو روکیں گے تو بن جائے گا یضرب، نہیں، آواز کو سختی سے روکا، بند کیا تو وہ قلقلہ ہو گیا، جو کہ غلط ہو گیا. تو ضاد میں بھی کیا ہے، رخوت ہے، آواز کو نرمی سے جاری کریں. یضرب، آواز کو آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم بھی لگے گا اس کو. اور ہم نے جب ضاد کو ادا کیا تھا نا تو ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائیں یہاں پر، ٹھیک ہے، تبھی آپ کا جو ہے نا وہ مخرج ٹھیک ہوگا. تو اس میں رخوت بھی شامل ہے، یعنی آواز نرمی سے جاری رکھیے. یضربو. اسی طرح الارض، ٹھیک ہے، الارض ضاد جو ہے نا اس کی یہ والی مثال میں بہت اکثر جگہوں پر قلقلہ ہو جاتا ہے یا پھر آواز بالکل ہی بند کر دیتے ہیں، لاسٹ میں ضاد سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، الارض کر کے ضاد ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ضاد میں آواز کو جاری رکھنا ہے نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور بیس اس کی آلریڈی ساؤنڈ ہے، تو ساؤنڈ بیس کی وجہ سے اس میں جہر ادا ہو رہی ہے اور آواز کو جب ہم جاری کریں گے تو رخوت بھی ادا ہو جائے گی، دونوں اکٹھی ادا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یوں ضاد پر ٹائم لگا کر. پھر ہادی، دی، یہاں پر یا کو جو ہے آواز کو نرمی کے ساتھ جاری رکھیں. اگر ہم اس کو وہ یوں کریں ہادی یو، ٹھیک ہے، آواز کو نرمی کے ساتھ جاری بھی رکھنا ہے اور اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، دونوں رخوت والی اور جہر والی کوالٹیز ادا ہو رہی ہیں. ایاکا بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، یعنی شدت حالت میں اس میں ہم نے جہر کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ رہے اور اس کی نرمی کا خیال بہت رکھنا ہے. اگر نرمی نہیں لائیں گے نا تو سختی آ جائے گی، اور سختی کس میں ہوتی ہے، شدت میں. تو ہم نے شدت نہیں لانی اس میں، چونکہ یہ رخوت میں موجود ہے، رخوت والے حروف میں موجود ہے، تو اس میں رخوت لے کر آنی ہے، نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھنا ہے، سختی کے ساتھ آواز کو بند نہیں کرنا. اگر ہم کریں گے نا ایاکا، یہ سختی اور قوت آ گئی جس کی وجہ سے یا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک تو یا کے مخرج میں غیب رکھنا ہے، تھوڑا سا کیا کرنا ہے کہ درمیان زبان کو، درمیان تالو کے بیچ میں تھوڑا سا غیب رکھنا ہے. اب وہ غیب رکھتے ہوئے ہم نے آواز کو بھی جاری کرنا ہے اور نرمی بھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، بیس تو اس کی آلریڈی ساؤنڈ ہی ہے، اس میں سانس والی تو بیس ہے نہیں، تو جو ساؤنڈ بیس ہے وہ جہر ادا ہو رہی ہے اور جو نرمی کے ساتھ آواز جاری کریں گے وہ ہوگی رخوت. دونوں کوالٹیز اکٹھی ادا ہو جائیں گی. ایاکا، ایجا، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں ساؤنڈ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سختی ہو جائے گی مخرج میں. ٹھیک، تو نرمی رکھیے. ایاکا. اسی طرح تحیتن، حیہ، اور جب یا مشدد ہوتا ہے نا تو فوراً ہمیں پچھلے حرف کی حرکت کو یا کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں یہاں پر یا مدہ نہ پیدا ہو جائے. اور یہ جب ہم نے یا کا مخرج کیا تھا نا جیم شین یا میں، وہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ہم نے کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو وہاں پر جا کے دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا. تحیتن. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے واو کو دیکھتے ہیں. غازیو میں جو ہے اگلا لاسٹ والا ورڈ جو ہے وہ واو ہے. ٹھیک، نبوتن، اس میں بھی واو مشدد جب آتا ہے تو اس میں بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ بیس تو اس کی ساؤنڈ ہی ہے، بریتھ بیس تو ہے نہیں، اس کا مطلب آٹومیٹکلی جہر تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جہر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ رخوت والا حرف ہے، یہ رخوت والے حروف میں ہے، یہ شدت والے حروف میں موجود نہیں ہے. تو رخوت والے حروف کیا ہوتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ آواز جاری کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ واو میں نرمی کے ساتھ آواز کو جاری کرنا ہے، بیس تو اس کی آلریڈی ساؤنڈ بن رہی ہے، تو اس طرح سے رخوہ مجہورہ ہم ادا کریں گے اس کو. کیسے؟ نبوتن، بو، یہ آواز کو جاری کرنا ہے نرمی کے ساتھ. اگر ہم اس میں بھی شدت لے کر آئیں گے، مخرج کو شدت سے ٹچ کریں، نبوتن، یہ بنے گا، خراب ہو جائے گا، مخرج بھی خراب اور اس کی کوالٹی بھی خراب. تو کیا ہوگا کہ واو مشدد میں بھی اسی طرح جیسے یا مشدد میں فوراً پچھلے حرف کی حرکت کو ہم نے ملانا ہوتا ہے واو کے ساتھ، وہ اسی لیے ملانا ہوتا ہے کہ یا مشدد میں ملانا ہوتا ہے کہ یا مدہ نہ بن جائے، اور واو مشدد کے لیے ملانا ہوتا ہے کہ واو مدہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے، نبوتن، ٹھیک ہے، نبوتن،
نبوہ بوہ یہ تو آواز جاری رکھنے کی کوالٹی ہم نے رخوت ادا کی اور جو ہم بیس بنا رہے ہیں ساؤنڈ کی وہ جہر ادا ہوگی. ٹھیک ہے, اکٹھی دونوں کوالٹیز ادا ہو رہی ہیں. نبوتن, ٹھیک ہے, نبوتی. اسی طرح قوتن, قوہ, آواز کو جاری کرنا ہے نرمی کے ساتھ. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوں. لاسٹ چلتے ہیں توسط والے حروف کی طرف جو کہ ہیں متوسطہ بھی ہیں اور مجہورہ بھی ہیں. متوسطہ کا کیا مطلب ہے؟ توسط یعنی درمیان سے نکلا, وسط سے نکلا ہے. اور درمیان کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی بہت زیادہ سختی اور قوت ہوگی شدت کے شدت کے ساتھ آواز بند ہو جائے, اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہوگی کہ اتنی زیادہ نرمی ہو جائے کہ آواز جو ہے نا وہ جاری ہی رہے. ٹھیک ہے, نرمی کے ساتھ جاری رہے تو وہ جو ہے نا حرف خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو جب ہم ادا کریں گے تو بیس تو ان کی ساؤنڈ ہی ہے. آپ دیکھیں ان, ال, ام, اور ار, اس میں سانس کی بیس تو ہے نہیں. اس کا مطلب ہے جہر والی کوالٹی ہمیں کوئی ایکسٹرا لانے کی ضرورت نہیں ہے. جہر تو ہم آلریڈی ادا کر رہے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ توسط کی کوالٹی لانی ہے. توسط کی کوالٹی ہم اس طریقے سے لائیں گے کہ شدت اور رخوت کے درمیانی حالت لے کر آنی ہے نا. تو شدت کا مطلب ہوتا ہے شدت کے 2 پوائنٹ سے سختی اور قوت, جبکہ اور اس کے ساتھ آواز بند ہونا. جبکہ رخوت کے 2 پوائنٹس ہیں, نرمی کے ساتھ آواز جاری رہنا, نرمی ہے اور آواز جاری رہنی ہے. اب ہم ان میں سے ایک پوائنٹ لے لیں گے. شدت میں سے ہم لیں گے جماؤ اور قوت. ٹھیک ہے, 50% جماؤ اور قوت, یعنی شدت والی کوالٹی میں سے ہم نے 50% نکال لی قوت. اب رخوت میں سے جو ہے نا یہ آواز کو جاری رہنا لے لیں گے کہ آواز 50% جاری رہے گی, یعنی شدت کے ساتھ ساتھ قوت کے ساتھ ساتھ آواز بند نہیں کریں گے, اب قوت کے ساتھ آواز کو جاری کریں گے. تو یہ 50% جو ہے نا آدھی کوالٹی ہم نے شدت کی لے لی, آدھی ہم نے رخوت کی لے لی. اس طریقے سے ہم کیا کریں گے کہ آواز کو قوت کے ساتھ, یعنی ان حروف میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان حروف میں جماؤ ہوتا ہے. ان کے مخرج میں جب ہم نے جانا ہے تو جماؤ پیدا کرنا ہے, قوت پیدا کرنی ہے. اور قوت پیدا کرنے کے ساتھ آواز روکنی نہیں ہے, بلکہ آواز کو ہلکا سا مائنر سا درمیانے درجے کا جاری بھی کرنا ہے. اب ان کی ادائیگی سے آپ کو مزید جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیے لام کو دیکھیے, ال, ال, اگر ہم اس میں آواز کو جاری نہیں کریں گے تو وہ بن جائے گا ال. ٹھیک ہے, ہم قوت تو لے کر آئے, جماؤ لے کر آئے ہیں, ہم ال جماؤ سے لے کر آئے. لیکن دوسرا پوائنٹ اس میں آواز کو جو ہے درمیانے درجے کی جاری رکھنا ہے. الحمد, اگر آواز جاری نہیں کریں گے تو آواز کیا ہوگا, بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے اپوزٹ آ جائے گی نا, آواز جاری نہیں کی تو وہ بند ہو جائے گی, اور بند ہوگی تو وہ لفظ ہل جائے گا, ال بن جائے گا. ٹھیک ہے, الحمد نہیں کرنا ہے, الحمد, ال یعنی قوت کے ساتھ مخرج میں رکھا اور پھر آواز کو بھی جاری کیا درمیانے درجے کی. پھر ہمارا یہ توسط ادا ہو گئی, اور بیس اس کی آلریڈی ساؤنڈ ہے تو یعنی جہر اس میں آٹومیٹکلی ادا ہو رہی تھی. جہر اور توسط دونوں ہم نے اکٹھی ادا کر دی, مجہورہ متوسطہ بن گیا الحمد. اسی طرح انعمت, ان میں دیکھیں نون, نون کو بھی اگر ہم جو ہے نا سختی اور قوت سے لگائیں گے تو آواز بند ہو جائے گی, پراپر شدت آ جائے گی. جبکہ ہم نے کہا کہ پراپر شدت نہیں ہے, 50% شدت یعنی 50% قوت ہونی چاہیے اور 50% آواز بھی جاری رکھنی ہے. ان اگر ہم کریں گے ان تو یہ ہوگی شدت پوری کی پوری, یعنی آواز فوراً مخرج میں جا کے سختی اور قوت سے بند ہو جاتی ہے, ان تو وہ ہل جاتی ہے. تو ہم کیا کریں گے, مائنر سی 50% آواز جاری بھی کریں گے اور قوت بھی رکھیں گے. ان پکڑ کے رکھا ان, یا اگر ہم بہت زیادہ آواز جاری کریں گے وہ میں ان یوں بن جائے گا, وہ نہیں کرنی. ہم نے درمیانے درجے کی آدھی آواز جاری کرنی ہے اور آدھی قوت بھی لے کر آنی ہے مخرج میں, ان. ٹھیک ہے, اور ام میں میم دیکھیے, میم بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, انعمت, ام اس میں بھی ایسے ہی آپ نے جماؤ لے کر آ کر تو 50% والی آواز جاری کرنی ہے, متوسطہ والی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں آواز کو جاری نہیں کریں گے تو آواز کیا ہوگا, بند ہو جائے گی, ہل جائے گی مخرج سے. انعمت, ام یہ بن جائے گا عمت, انعمت یوں رکھیں. پیچھے بھی آیا میم ساکن الحمد میں, الحمد, الحمد نہیں. اور یہ بہت جگہوں پر میم ساکن ہلا لیتے ہیں لوگ. ہم یوقنون کو کیا کرتے ہیں, ہم یوقنون. اور یہ جو ہل کے پڑھنا ہے نا بہت خراب تلاوت ہے, آپ لوگ سارا اس کا حق خراب کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہم جو ہے نا وہ بڑا سر میں پڑھ رہے ہیں, غلط ہے.
اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب آپ کو صفات پتہ چل گئی نا کہ میم کو ہلانا نہیں ہے۔ اگر آپ میم کو ہلا رہے ہیں اس کا مطلب سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میم ہل رہا ہے، جبکہ میم وسط ہے، آواز کو درمیانے درجے کا جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پراپر شدت نہیں لے کر آنی، ٹھیک ہے۔ انعمتا، اسی طرح آگے دیکھیے نعبدو، آئین کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آئین میں پراپر شدت لا کر آواز سختی اور قوت سے بند کر دیتے ہیں تو آئین بن جائے گا حمزہ، کیونکہ حمزہ میں شدت اور سختی ہے نا، تو ہم نے دیکھا تھا اجید قطین بکت حمزہ ہے شدت والے حروف میں، تو یہ پراپر حمزہ بن جائے گا، نعبدو بن جائے گا۔ آواز کو سختی اور شدت سے بند کیا تو یہ نعبدو بن گیا، کیونکہ حمزہ کا مخرج بھی تو اس کے قریب ہی ہے نا، اقصی حلق حمزہ ہے اور وسط حلق عین ہے، تو ہم نے اگر شدت اور سختی کے ساتھ آواز بند کی تو یہ بن جائے گا، پراپر بن جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض ہم شدت اور سختی کے ساتھ آواز بند نہیں کرتے، اس کے اپوزٹ دیکھیں، نرمی کے ساتھ آواز جاری کر دیں گے تو یہ الف بن جائے گا پھر، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا نعبدو، کہ ہم نے آواز میں قوت بھی نہیں، جماؤ بھی نہیں لے کر آ رہے اور آواز جاری بھی رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ الف کی طرف چلا گیا، اور الف کہاں ہے؟ غازیو اس والے مجموعے میں ہے، اور یہ مجموعہ ہے رخوت کا، ٹھیک ہے۔ تو غین کے ساتھ جو الف ہے یہ الف میں جو ہے وہ رخوت ہے، تو ہم اگر آواز کو پراپر جاری کر رہے ہیں اور ہم اس میں جو ہے نہ تو قوت لے کر آ رہے ہیں اور 100% آواز نرمی کے ساتھ جاری ہو رہی ہے، قوت نہیں آ رہی اس میں، تو ہم نے کیا کیا، اس کو آئین کو الف میں چینج کر نعبدو کرنا، یوں کر دیا۔ اب ہمیں متوسطہ اس کو کیسے بنانا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ 50% قوت کے ساتھ 50% آواز جاری کرنی ہے متوسطہ حروف کی، تو آئین میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ آئین کے مخرج میں آپ نے جاتے ہوئے اس میں جماؤ لے کر آنا ہے، 50% جماؤ رکھیں گے اور 50% کی آواز بھی جاری رکھیں گے، یعنی ویوز ہوتی ہیں نا، سمندر کی ویوز ہوتی ہیں، تو سمندر کی ویوز کی طرح چلتے ہوئے ہم نے آگے جانا، نعبدو، یہ جو کیا اس کو ہم نے کیا کیا کہ جب آئین کے مخرج میں گئے تو پراپر ہم نے قوت کے ساتھ جما کے رکھا، ہم نے اوپر نیچے نہیں ہلانا اس کو، نعبدو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے مخرج کو نہیں کرنا، بلکہ مخرج میں جہاں ہم آئین کے مخرج میں گئے تھے یہیں پہ ٹکے، یہیں پہ جماؤ لے کر آئے، جو کہ شدت میں سے ہم نے لیا تھا 50% والا جو جماؤ متوسطہ بنانے کے لیے، یہاں جماؤ لے کر آئے، ساتھ ہی ہم نے آواز کو جاری بھی رکھا ہے، بند نہیں کیا، اگر تو بند کریں گے وہ بن جائے گا نعبدو، یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، ہم نے آواز کو جاری بھی رکھا ہے، یوں قوت اور جماؤ کے ساتھ آواز کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ بنے گا متوسطہ پھر، ٹھیک ہے، نعبدو۔ اسی طرح حمزہ ادا کرنے کے بعد فوراً آئین میں چلیں گے تو یوں نہیں، آگے پیچھے آواز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے آواز کریں گے مخرج خراب ہو جائے گا، جہاں مخرج ہے پن پوائنٹ ہے وسط حلق، وہیں پہ آئین میں جب آپ گئے ہیں اسی کو قوت سے پکڑ کے رکھیں، وہیں پہ جما کے مخرج کو، وہیں پہ تھوڑی سی آواز مائنر سی درمیان درجے کی جاری کریں، ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا، نعبدو، ٹھیک ہے، بہت سی مثالیں ہیں آئین کے لیے، آپ مشق کیجئے گا اس کی مثالیں ڈھونڈ کے، اور اس طریقے کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ 50% آپ کا جماؤ ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے شدت میں سے 50%، اور پھر آواز بھی جاری رہنی چاہیے 50% رخوت والی، تب بنے گی یہ درمیانی حالت، تب یہ بنیں گے متوسطہ۔ لیکن اگر آپ پوری آواز جاری کر دیں گے نرمی سے، وہ رخوت میں چینج ہو جائے گی، پوری آواز بند کر دیں گے سختی سے، وہ شدت میں چینج ہو جائے گی، تو ہم نے ان کے درمیان میں رکھنا کیسے ہے، حرف میں جماؤ لائیں، جماؤ کے ساتھ ساتھ مائنرز کی آواز جاری کریں۔ آگے دیکھیے را میں بھی ہم نے ایسے ہی توسط لے کر آنا ہے، یعنی نہ ہی آواز کو سختی سے بند کرنا ہے کہ اس میں قلقلہ ہو جائے، اور نہ ہی آواز کو پراپر جاری کرنا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ تکرار پیدا ہو جائے کہ بہت ساری رائیں ادا ہوں، ٹھیک ہے، یرجعون، مخرج کو مضبوطی سے رکھیں، یرجعون کریں گے تو وہ قلقلہ ہے، سختی اور قوت سے آواز بند ہو جائے گی، وہ شدت ادا ہوگی، اگر ہم شدت پراپر 100% لے آئیں گے تو سختی اور قوت آئے گی اور آواز بند ہو جائے گی، را ہل جائے گا، قلقلہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نرمی اور پوری آواز جاری کریں گے رخوت والی 100%، تو اس میں بہت ساری رائیں ادا ہونے کا خطرہ ہے، یرجعون، یوں ہو جائے گا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے مخرج میں جماؤ لے کر آئیں، قوت لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد مائنس کی آواز کو جاری کریے، یرجعون، ورڈ بولتے ہیں قرآن، تو قرآن یہ نہیں کرنا ہے، قرآن یوں جماؤ کے ساتھ قوت کے ساتھ 50% آواز بھی جاری کریں، اور پھر ہم را کو ادا کریں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا سارا ٹاپک تھا، آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ دو صفات کو اکٹھا کر کے ادا کرنا،
ایزی لگا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور جو قرآن کے حروف کا صحیح حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگ دھیان سے اس کو سمجھیں گے اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے چلیں گے تو دیکھیں آپ ایک دن بہترین تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. ابھی تو صرف دو صفات کو اکٹھا کیا نا, اس میں سے ایک صفت تو آلریڈی آپ ادا کر ہی رہے تھے, آپ کو ایکسٹرا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور جو دوسری صفت تھی اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسری صفت ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایسا نہ ہو یا ویسا نہ ہو. بس اگر آپ نے وہ خیال رکھنا سیکھ لیا تو بیسیکلی ان کے میننگز پر ہے. آپ لوگوں کو اگر میننگز آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ ان کی ادائیگیاں کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ان کے مجموعے پتہ ہے نا کہ یہ کون سے مجموعے میں کون سا حرف ہے, تو آپ لوگ ان کو یہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ فلاں حرف میں کون کون سی صفات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے دن جو دیکھا وہ ہم نے دونوں پیئرز کو آپس میں مرج کیا اور ہم نے دیکھا کہ کون سے حروف جو ہے مہموسہ شدیدہ ہیں یا کون سے مہموسہ رخوہ ہیں. تو چونکہ ہمس والے حروف شدت اور رخوت میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو متوسط میں لے کر ہی نہیں گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہمس والے حروف جو تھے وہ شدت اور رخوت میں ہی کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو آپ نے اب وہ تمام حروف کو یہاں کالمز بنا کے اپنے پاس ہوم ورک کرنا ہے. مہموسہ شدیدہ میں وہ حروف لکھنے ہیں جو مہموسہ شدیدہ ہیں, پھر مہموسہ رخوہ, مجہورہ شدیدہ, مجہورہ رخوہ اور مجہورہ متوسطہ. تو آئی ہوپ سو کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور کوشش کیا کریں کہ جو لیکچر ہے اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صفات کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ہوا ہے اور کون سی بلائے ہم سے ادا نہیں ہوتی, ہم نہیں ادا کر سکتے, بس ہم سمپل پڑھیں اتنا کافی ہے. نہیں, آپ نے یہ مخارج صفات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ فرض ہے سب پر کہ آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. دیکھیں آپ کے اندر اگر کچھ کوالٹیز, کچھ خوبیاں موجود ہیں تو آپ کو تو یہی وش ہے نا کہ آپ کی وہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ اگلے بندے کو پتہ ہوں یا اگلا بندہ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکے کہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں. اب اگر آپ کے اندر کچھ خوبیاں موجود ہیں اس کے اپوزٹ وہ خامیاں لے کر آ جائے آپ میں اور سب کو بتاتا پھرے کہ یہ جو ہے نا بندہ یہ بڑا ہی غصے والا ہے, یہ تو بات ہی صحیح سے نہیں کرتا, یہ تو کسی کو لفٹ نہیں کراتا, فلاں مطلب آپ کے بارے میں بہت ساری خامیاں بتا دے, بجائے اس کے کہ آپ میں وہ اس کے اپوزٹ ہوں, تو آپ کو تو برا لگے گا نا کہ میری تو یہ ہے ہی نہیں کوالٹیز, میری تو کوالٹیز اس کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح حروف کا بھی حق ہے. حروف میں جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں آپ ان کے اپوزٹ اگر ایک کوالٹی ادا نہیں کر رہے, اچھی والی نہیں ادا کر رہے, بری والی کوالٹی اس میں آٹومیٹکلی آ جائے گی. جیسے آپ کی اچھی والی ڈیفائن نہیں کی کسی نے تو بری والی ڈیفائن کر دی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح حروف کا حق ہے. تو قرآن کے حروف کا حق یہی آپ ادا کر سکیں گے کہ اس میں آپ کو کوالٹیز پتہ ہو, مجموعے پتہ ہو کہ کون کون سی اس میں کوالٹی پائی جا رہی ہے, پھر ہی آپ ان کی کوالٹیز کو ادا بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. اچھا جی, اب اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے, کوئی کوالٹی ادا کرنے میں مسئلہ ہے یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ادا, تو تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کر سکتے ہیں, یا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.